السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج ہم بڑے یونیک ٹاپک کے اوپر بات کریں گے۔ تھوڑی سی مشکل بات ہے، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ سکے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ زندگی کے اندر دو رویوں کے بیچ میں رہتے ہیں، کبھی اس رویے کے اوپر آتے ہیں، کبھی اس رویے کے اوپر آتے ہیں۔ پہلا جو رویہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ چوڑے ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا کوئی اچھا کام کر لے سینہ یوں پھول جاتا ہے، اور سب بیوی بچوں کی، گھر والوں کی، دوستوں کی، سب کی مصیبت، سب تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں کہ پاپا آپ نے بڑا اچھا کام کیا، ابا آپ نے بڑا اچھا کام کیا، ڈیڈی آپ ہمیں گھمانے کے لیے لے گئے ڈزنی ورلڈ میں، بڑا مزہ آیا، آپ پکنک کے اوپر لے گئے، آپ نے بڑا اچھا گھر خرید دیا، آپ نے اچھی گاڑی لے لی، آپ اچھی جگہ گھمانے کے لیے لے گئے، آپ نے کوئی اچھی چیز دلا دی، اور ہم بالکل چھوڑے ہوتے ہیں، ہم ان کا تھینک یو بول کے جواب تک نہیں دیتے، اور ساری کی ساری یہ تعریفیں اپنے لیے سمیٹ رہے ہوتے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو اس سے بھی بری حرکت کرتے ہیں، کمپیئر کرنے لگتے ہیں۔ ہم بولتے ہیں دیکھو میں تمہارا باپ ہوں تو میں نے تمہیں تمام چیزیں دلائیں، فلاں کے باپ کو دیکھو غریب آدمی کچھ بھی نہیں کر سکا اپنی اولاد کے لیے، فلاں کے پاپا کو دیکھو وہ تو اپنے بچوں سے بات بھی نہیں کرتے، فلاں کے شوہر کو دیکھو وہ تو اپنی بیوی کو ٹائم ہی نہیں دیتے۔ اب دنیا بھر کے جو شوہر، باپ، دادے، مامے، مائیں ہوتی ہیں ان سے اپنے آپ کو کمپیئر کرنے لگ جاتے ہیں، اور بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میں ایک ایسی مثالی ماں ہوں کہ میری ایسی ماں تو دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتی، میں ایک ایسا مثالی باپ ہوں کہ میرے جیسا باپ تو مل ہی نہیں سکتا، میں ایک ایسا شوہر ہوں کہ میرے جیسا شوہر تو چراغ لے کے ڈھونڈو گے تو نہیں ملے گا۔ یہ ساری کی ساری اپنی ذات کا ادعا ہے۔ میرا ایک دوست ہے عبداللہ، وہ کہتا ہے جب دنیا سے تعریفیں مل رہی ہوں تو رک جانا چاہیے، تو سوچ لینا چاہیے، تو سمجھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے جس نے دنیا سے عیب چھپائے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے لوگ تعریف کر رہے ہیں، اور اگر اس دنیا کے سامنے ہمارے گناہ، ہمارے عیب کھل جائیں تو لوگ منہ کے اوپر تھوکنا بھی گوارا نہ کریں۔ تو جب بھی زندگی میں تعریف ہو، اپنی ذات کے ادعا ملے، اس کا موقع لگے، لوگ پھول نچھاور کر رہے ہوں، اس کا رخ موڑ دیا کریں، اس کا رخ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کر دیا کریں، کہہ دیا کریں کہ اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، جو کچھ ہو سکا اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے، اللہ ہی نہیں کیا ہے، اس کی ذات ہی سب کچھ کرنے والی ہے، وہی کرتا ہے تو ہوتا ہے، اور وہ نہیں چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، جس کو چاہے زندگی دے، جس کو چاہے موت دے، جس کا چاہے رزق وسیع کر دے، جس کا چاہے رزق کم کر دے، جس کو چاہے عذاب دے، جس کو چاہے معاف کر دے، اس کے ہونے سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نے گھوم لیا، آپ نے پھر لیا، آپ کو اچھا گھر مل گیا، اچھی آپ کو گاڑی مل گئی، تو یقین جانیے میرا اس میں کوئی بھی دوش نہیں ہے، میرا اس کے اندر کوئی بھی کارنامہ نہیں ہے، میں تو بہت غریب تھا، یا میں تو بہت چھوٹا آدمی تھا، میں ایک نمبر کا نالائق ہوں، مجھ سے تو کچھ ہوتا بھی نہیں ہے، اللہ نے کرم کیا، اللہ کی بڑی مہربانی ہے۔ اور اگر کوئی بندہ دوسرے کو منشن کرے، آپ بولے نہیں ایسا نہیں بولتے، ایسا بالکل بھی نہیں بولتے، اللہ اسے بھی دے گا، اللہ کرے اس کے پاس ہم سے بھی بڑا گھر ہو، ہم سے بھی اچھی گاڑی ہو، کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے، آزمائش میں پھنسا ہوا ہے، نیک تو بالکل گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ بندہ مجھ سے زیادہ نیک ہے۔ بے شک ہر شخص کو اپنے گناہ پتہ ہوتے ہیں، 24 گھنٹے آپ اپنے ساتھ رہتے ہیں، تو اگر سوچیں تھوڑی دیر کے لیے تو بہت کچھ پتہ لگ جاتا ہے۔ تو پہلی کنڈیشن تو ہماری یہ ہوتی ہے چوڑے ہونے کی، تو کوشش کریں کہ اس کو اوائڈ کریں۔ دوسری کنڈیشن ہوتی ہے ناراض ہونے کی۔ چھوٹی سی بات بولی بیٹے کو، بیٹا دیر ہو گیا کہوہ لانے کے اندر، اب آپ ناراض۔ بیگم کو بول دیا کھانا بناؤ، بیگم نے وہ کھانا آپ کی مرضی کا نہیں بنایا، اب آپ ناراض۔ آفس کے اندر ناراض، کولیگ سے ناراض، دوستوں سے ناراض، رشتہ داروں سے ناراض، بہن بھائیوں سے ناراض، ایک دنیا سے ناراض۔ آپ سے کام کی بات عرض کروں، میرا دوست عبداللہ کہتا ہے کہ اگر کسی شخص کو دنیا میں سب سے پرابلم ہو تو اصل میں پرابلم وہ خود ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ پوری کی پوری دنیا غلط ہو جائے اور وہ ٹھیک ہو، کوئی نہ کوئی دوست، ساتھی، احباب مل جاتے ہیں، تھوڑے ہی مل جاتے ہیں، لیکن وہ اکیلا کلم کلا نہیں ہو سکتا۔ تو ناراض نہ ہوا کریں۔ آج کل کا دور
بڑا ظالم ہے. ہم لوگ ظالم ہیں اور جان بوجھ کے ظلم کرتے ہیں. پہلے جو اقدار تھیں جو ہمیں پڑھا دی گئیں وہ اقدار اب نہیں ملتی. ہر شخص اپنا سوچتا ہے. جس اولاد کے لیے جب پیدا ہوتی ہے آپ نے کتنے ٹورز، کتنے بزنس ٹرپس، کتنی دعوتیں چھوڑ دی ہوتی ہیں کہ بچہ چھوٹا ہے اس کا خیال رکھنا ہے. وہی اولاد بڑی ہو کے ان تمام ٹرپس کے اوپر، دعوتوں کے اوپر آپ کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے، ان کا حق ہے، ان کو جانے دیجیے، لیکن ناراض نہ ہوا کریں. یہ نہ ہو کہ آپ ناراض ہو جائیں، بیوی بچے آپ کو منا رہے ہوں اور پھر آپ من کے نہ دے رہے ہوں. اس پہ ایک کام اور کرنا چاہیے. وہ کام یہ کرنا چاہیے کہ اپنے آپ سے ناراض ہو جایا کریں. اپنے آپ سے پوچھا کریں کہ میں اس شخص سے اتنی زیادہ ایکسپیکٹیشنز رکھتا ہی کیوں، میں اس شخص کے اوپر اتنا زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوئی کیوں. تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کام میں خود کر لوں. متقی کام دیکھیں، متقی انسان جو ہوتا ہے وہ اپنے کام خود کرتا ہے. کوئی کپڑے نہیں دھو کے دے رہا، اپنے کپڑے خود دھو لیجئے. کوئی کعوہ چائے نہیں دے رہا، اپنی چائے کعوہ خود بنا لیجئے. کوئی کھانے کو نہیں پوچھتا، اپنا کھانا خود بنا لیجئے. یہ بڑا مشکل کام ہے کہ بیگم کھانا نہیں دے رہی تو آپ کھانا بنا لیجئے. کل وہ کپڑے نہیں دھوئے گی تو آپ کو کپڑے بھی دھونے پڑیں گے. جھاڑو نہیں لگائے گی تو آپ کو جھاڑو بھی لگانے پڑے گا. لیکن یاد رکھیے وہ چھوٹی سی زندگی ہے. اور یہ اگر اپنے آپ سے ناراض ہونے والا کام آپ شروع کر دیتے ہیں، اس سے آپ کی دنیا بھی سنورے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ آخرت بھی سنور جائے گی. اور اگر کچھ بھی نہ ہونا تو میں آپ کو کام کی ترکیب بتاتا ہوں. ناراض پھر بھی نہ ہو، یہ والا کام کیجیے. جا نماز پہ جائیے. یہ میں نے دوست ہے میرا عبداللہ، اس سے سیکھی ہے. جا نماز کے اوپر جائیے اور وہاں بیٹھ جائیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیں کہ اے اللہ، تیرا وہ نور ہے کہ جس سے سب نور کوئی نہیں. تیری وہ عظمت ہے کہ اس کبریائی کی کوئی مثال نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ اتنے رحیم ہیں کہ اس رحمت کو سب کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے. اے میرے مالک، اے میرے رب، اے میرے پالنہار، اے میرے اللہ سائیں، تو بے نیاز ہے نا. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میری اس ضرورت سے مجھے بے نیاز کر دے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ مجھے چائے کی اتنی طلب ہوا ہی نہ کرے؟ کیا ایسا نہیں کر سکتا کہ مجھے کعوے کی اتنی طلب نہ ہوا کرے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میری ٹانگوں میں درد ہی نہ ہو کہ میں کسی کا انتظار کروں کوئی آ کے میری ٹانگیں دبا دے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ صبح اٹھوں تو مجھے بلڈ پریشر نہ ہو، انزائٹی نہ ہو، ریفلکس نہ ہو، کوئی اور ایشو نہ ہو؟ تو مجھے صحت دے دے میرے مالک، تاکہ میں کسی حد تک لوگوں سے بے نیاز ہو سکوں. تو بے نیاز ہے، اس بے نیازی میں سے تھوڑی سی بے نیازی مجھے بھی عطا کر دے. تو اگر ایسا ہو گیا تو میرے پاس بہت زیادہ ٹائم بچ جائے گا کہ میں تجھ سے بات کر سکوں، تجھ سے قریب ہو سکوں. جو واحد رشتہ کائنات کے اندر میرے مالک ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کا بندہ. یہ بندگی کا رشتہ ہے. اس کے علاوہ باقی تمام رشتے کاسٹ کرتے ہیں. کوئی پیسہ چاہتا ہے، کوئی ٹائم چاہتا ہے، کوئی زندگی کا سکون چھین لیتا ہے، کوئی اعمال کھا جاتا ہے، کوئی اور کچھ کھا جاتا ہے. میرے مالک میرے پہ رحم کر، مجھے لوگوں سے بے نیاز کر دے. تو اگر وہ یہ دعا مانگتا رہے گا تو بڑا فائدہ ہوگا. زندگی میں کوئی ایک آدھ دن تو ایسا گزرنا چاہیے کہ آپ کی رات جا نماز پہ گزرے. جو محبت آپ کو تہجد تک لے کے نہیں آتی نا، یقین جانیے وہ محبت نہیں ہے، وہ کچھ اور ہوگا. محبت کم سے کم نہیں ہوگی. وہ شاعر کہتا ہے، ہر وقت دھمال یار ہے سارے وجود میں، ہر وقت دھمال یار ہے سارے وجود میں، تو نے تو انگ انگ کو گھنگرو بنا دیا. آئندہ کوئی شخص آپ کے اوپر ظلم کرے، آپ کی بات نہ مانے، آپ کا خیال نہ رکھیں، کوشش کریں کہ اسے موقع ہی نہ دیں کہ وہ آئندہ آپ کا خیال رکھے. اپنا کام آپ خود ہی کر لیجئے. کیوں کسی بندے کے اوپر اتنا ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں؟ کیوں کسی بندے کے اوپر اتنی آس لگاتے ہیں؟ کیوں کسی کو موقع دیتے ہیں کہ آپ پہ احسان کریں؟ بس جو دل کی بات ہے اپنے رب سے کر دیا کریں. آج وعدہ کر لیں کہ آج کے بعد چوڑے نہیں ہوں گے، آج کے بعد ناراض نہیں ہوں گے. جو کچھ کہنا ہے نا، گلا شکوہ جو کچھ بھی ہے رب کے حضور کر دیجئے. کیا ہوگا زندگی میں 2-4 راتیں جا نماز پہ گزر جائیں گی نا روتے ہوئے، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہوگا. لیکن یقین جانیے یہ بڑے
بہتری کی چیز ہوگی۔ میری باتیں سننے کا شکریہ۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔